ایک حدیث پاک میں جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو تم کیوں دوسروں سے مانگتے ہو؟ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر تم یہ صدا لگاؤ، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مدد کرو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، رجال الغیب وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو بندے کے کام بنا دیتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یا عباد اللہ اعینونی، اس کے دو ترک ہیں۔ ایک ترک جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اور اس میں جو ہے ابو یحییٰ القطات یہ جو ہیں بہت ضعیف راوی ہیں۔ اس روایت کے بارے میں 3 بڑے محدثین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ ایک ابو حاتم، ایک امام حیثمی اور ایک شیخ البانی۔ اس میں انہوں نے صاف واضح طور پہ کہا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے، اس روایت میں ضعیف راوی ہیں، اور جو ضعیف راوی ہیں وہ ہیں ابو یحییٰ القطات۔ اس حدیث کا جو دوسرا ترک ہے وہ عبد الرحمن ابن شریک، انہوں نے روایت کی ہے شریک بن عبداللہ سے، اور اس میں جو عبد الرحمن بن شریک ہیں یہ ان کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتے تھے۔ شریک بن عبداللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اور ان کی روایات جو ہیں وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ حضرت زید بن علی نے سنا ہے عتبہ بن غزوان سے، تو عتبہ بن غزوان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے 63 ایئرز کے بعد زید بن علی کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ منقطع روایت ہے، اور یہ منقطع ہونے کی وجہ سے اور بھی اس میں 2-3 جو ذوق بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ضعیف روایت ہے۔ اصول محدثین، اصول جو ہے وہ دین میں ہمارے یہ ہے کہ جو روایت ضعیف ہو، کنٹروورشل ہو، اس روایت سے ہم عقائد نہیں بنا سکتے، عقائد ہمیں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ عقائد کے لیے قرآن کی جو واضح آیات ہیں، اور اس کے علاوہ جو مستند احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، انہی سے ہم عقائد بنا سکتے ہیں۔ فرض کر لیں اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو یہ روایت پروف کیا کرتی ہے، یہ روایت ثابت کیا کرتی ہے؟ محدثین نے کہا ہے کہ جب آپ کی سواری کہیں ویرانے میں کہیں گم ہو جائے تو آپ یا عباد اللہ اعینونی جب کہیں گے تو وہاں رجال الغیب، یعنی کہ وہ جو غیب جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو وہاں پہ موجود ہوں گے، جیسے کوئی فرشتوں کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ کوئی فرشتے وہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہیں، تو جب آپ کہیں گے کہ یا عباد اللہ اعینونی تو ہو سکتا ہے کہ ان فرشتوں میں سے کوئی آپ کی مدد کرے، یعنی کہ جو فرشتے آلریڈی موجود ہیں۔ آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ فرض کریں اگر ایک انسان کسی بازار میں، انسانوں والی جگہ، کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی سڑک پہ گر جاتا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں میری مدد کرو، تو اس نے ان لوگوں کو پکارا ہے جو سامنے موجود ہیں، اس کے ہیئرنگ ڈسٹنس میں ہیں، تو اس لیے وہ جو اپنے سامنے آلریڈی موجود لوگ ہیں انہی سے وہ مدد طلب کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قرآن میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتوں میں، نیکی کی باتوں میں تعاون کیا کرو۔ تعاون کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ دعا کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ جو ویرانے میں یا عباد اللہ اعینونی، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں رجال الغیب، ان سے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ جب کہیں گے یا عباد اللہ اعینونی تو جو موجود ہیں آلریڈی وہاں پر، جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، اس میں سے کوئی ہو سکتا ہے آپ کی مدد کرے۔ یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی سے غیر اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی موجود
ہے ہی نہیں، کسی کی موجودگی ہے ہی نہیں، آپ یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز دیں، پکارنا شروع کر دیں، دعوت اسلامی کے جو ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ لوگ ہیں، دنیا کے کئی 100 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہر ملک، اپنے شہر میں، اپنی جگہ سے ایک ہی وقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے، دن ہو یا رات ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کی ساروں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کی دعائیں قبول کرتے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے تو یہ خالصتاً 100% شرک ہے۔ دعا کے بارے میں تو 1/3 قرآن بھرا پڑا ہے کہ دعا صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ سے، مگر ہم 2-3 آپ کے سامنے آیات رکھ دیتے ہیں۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، اور اسے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو دعا میں، جنہیں تم پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو گے۔ یہ ہے اگلی آیت، آیت نمبر 14، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی تردید کر دیں گے۔ یہ جو تم کر رہے ہو شرک، جب تم ان کو پکار رہے ہو شرک، وہ اس شرک کی تردید کر دیں گے۔ تردید کا مطلب کیا ہے کہ جب انہیں بتایا جائے گا کہ یہ آپ کو پکارتے تھے تو وہ اس بات کی سے انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ وہ اس بات کے علم سے کہ انہیں علم ہے بھی کہ نہیں، وہ اس علم کا انکار کر دیں گے، اس علم سے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ اور اس آیت میں ان کے پکارنے کو کلیئر کٹ شرک کہا گیا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کو میں مشورہ دوں گا، سب بریلویوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے کسی سے بھی مدد مانگنی ہے، تعاون مانگنا ہے، جو آپ کے سامنے ہو، سو آپ موجود ہو، آپ کی ہیئرنگ ڈسٹنس میں ہو، یا اگر کوئی دور ہو تو آپ اس سے پکاریں، مدد لیں، آپ پولیس سے مدد لیں، امی سے روٹی مانگیں، مگر اگر کوئی دور ہے، کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے دوست کو فون کر کے یا اس سے ای میل کر کے آپ مدد طلب کریں، بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ مگر جب ہزاروں کی تعداد میں جب آپ کے جو ہیں دعوت اسلامی والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اس طرح پکارتے ہیں، یہ عقیدہ رکھے کہ تمام دنیا کے سارے کے سارے انسانوں کو وہ ایک وقت میں ہی سن لیتے ہیں، اور ان کو دیکھتے بھی ہیں، اور ان کی دعائیں قبول کرنے پہ قادر بھی ہیں، اور دعائیں ان سے مانگی جائیں، یہ بالکل شرک ہے۔ آپ شرک جو ہے نا، شرکی عقائد اپنے قریبی مت آنے دیں، تعاون کھل کے کریں، امی سے روٹی مانگیں، پولیس والوں سے مدد مانگیں، جو مرضی کرنا ہے کریں، تعاون پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے کاموں میں تعاون کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔